کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں تو 3 باتیں لازمی نوٹ کیجیے گا۔ پہلی بات، پیارے ناظرین، کیا صرف خوبصورتی اور دولت دیکھ کر رشتہ طے کر دینا کافی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ رشتے شروع ہوتے ہی بکھر کیوں جاتے ہیں؟ اگر کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں تو آخر وہ کون سی 3 باتیں ہیں جنہیں نظر انداز کرنا بعد میں پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے؟ کیا ہر مسکراتا ہوا چہرہ واقعی اچھے اخلاق کی نشانی ہوتا ہے؟ کیا گھر کا ماحول انسان کی اصل حقیقت بتا دیتا ہے؟ اور کیا چند منٹ کی ملاقات آپ کو آنے والی زندگی کا اشارہ دے سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 3 اہم باتوں کا ذکر کریں گے جو ہر رشتہ دیکھنے جانے والوں کو ضرور نوٹ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ صرف 2 لوگوں کا نہیں ہوتا بلکہ 2 خاندانوں، 2 سوچوں اور 2 زندگیوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جایا جاتا ہے تو لوگ صرف چہرہ یا ظاہری چیزیں نہیں دیکھتے بلکہ بہت سی باتوں کو دل اور دماغ میں رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک صحیح فیصلہ انسان کی پوری زندگی کو سکون دے سکتا ہے اور ایک غلط فیصلہ انسان کو عمر بھر کی پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ رشتہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ رشتہ اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ سامنے والے لوگوں کی سوچ، عادتیں، اخلاق، رہن سہن اور گھر کا ماحول کیسا ہے، کیونکہ شادی صرف چند دنوں کی خوشی نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے اچھے اخلاق، عزت، سمجھداری اور نرم مزاجی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں رشتہ دیکھنے کو بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اکثر رشتہ دیکھنے کون جاتا ہے؟ زیادہ تر گھر کے بڑے، والدین، بہن، بھائی یا قریبی رشتہ دار دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ انہی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں اور وہ ایسی باتیں محسوس کر لیتے ہیں جو شاید کہ کم عمر لوگ فوراً نہ سمجھ سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ صرف خوبصورتی، دولت، گھر یا ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ اصل چیز انسان کا کردار اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ رشتہ دیکھنے والوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں۔ کیا یہ سوال لوگ عزت دینے والے ہیں؟ کیا ان کے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا یہ مشکل وقت میں ساتھ نبھانے والے لوگ ہیں؟ کیا ہماری بیٹی یا بیٹا سکون سے زندگی گزار سکے گا؟ یہ تمام سوالات انسان کے دل میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے بچوں کو ایک محفوظ، باعزت اور خوشحال زندگی دینا چاہتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد پیار کرتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے تو حضرت فاطمہ بار بار آ کر اپنے والد کو دیکھتی تھی اور وہ بے حد پریشان تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کان میں ایک اور بات فرمائی تو وہ مسکرانے لگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے کہ ابھی رو رہی تھی اور اب مسکراتی ہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ پہلی بات یہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے تو اس لیے میں رو پڑی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی کہ جلد اپنے محبوب والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیمار تھی. اسی دوران ایک نابینا صحابی گھر تشریف لائے. چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ فوراً پردے میں چلی گئیں. یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، بیٹی وہ تو نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتے، پھر تم نے پردہ کیوں کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت حکمت اور حیا سے بھرا جواب دیا کہ اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں انہیں دیکھ سکتی ہوں اور وہ خوشبو بھی محسوس کر سکتے ہیں. یہ جواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ایک دن حضرت علی کچھ کھجوریں لے کر آئے. دونوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا ہی تھا کہ دروازے پر ایک غریب سائل آ گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اپنا حصہ بھی سائل کو دے دیا. پھر کچھ دیر بعد ایک اور یتیم آیا، اسے بھی دے دیا. پھر ایک قیدی آیا، اسے بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا. نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھوکے رہے مگر دوستوں کو یعنی دوسروں کو کھانا کھلایا. اسی جذبے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان پاک ہستیوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ان 3 اہم باتوں کی جنہیں رشتہ دیکھنے جاتے وقت لازمی غور کرنا چاہیے. اگر ان 3 باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو انسان بہت سی غلطیوں سے بچ سکتا ہے. پہلی بات، گھر کا ماحول اور لوگوں کا رویہ. جب آپ کسی کے گھر جائیں تو صرف ایک فرد کو نہ دیکھیں بلکہ پورے گھر کے ماحول کو غور سے دیکھیں. کیا گھر میں ایک دوسرے سے عزت سے بات کی جاتی ہے؟ کیا وہاں نرم مزاجی ہے یا ہر وقت غصہ اور سخت لہجہ ہے؟ کیا چھوٹوں کو محبت اور بڑوں کو احترام دیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، انسان کچھ وقت کے لیے اپنا انداز بدل سکتا ہے لیکن گھر کا اصل ماحول زیادہ دیر چھپ نہیں رہ سکتا. اگر گھر میں سکون، ادب اور محبت ہوگی تو وہ چیزیں باتوں اور رویوں سے خود ظاہر ہو جائیں گی. لیکن اگر ہر وقت تناؤ، چیخو پکار یا بے عزتی کا ماحول ہو تو وہ بھی فوراً محسوس ہونے لگتا ہے. شادی کے بعد انسان کو صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس لیے گھر کا ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے. دوسری بات، اخلاق اور بات کرنے کا انداز. کسی بھی انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق ہوتے ہیں. یہ ضرور دیکھیں کہ سامنے والے لوگ دوسروں سے کیسے بات کرتے ہیں. کیا وہ عاجزی سے بات کرتے ہیں یا غرور سے؟ کیا وہ دوسروں کی بات سکون سے سنتے ہیں یا فوراً غصہ کرتے ہیں؟ بعض لوگ ظاہری طور پر بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ان کا رویہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، خوبصورتی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے لیکن اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ خوبصورت بناتا ہے. ایک نرم مزاج اور سمجھدار انسان زندگی کے مشکل حالات کو بھی آسان بنا دیتا ہے. اسی لیے رشتہ دیکھتے وقت اخلاق کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. تیسری بات ہے دینداری، سوچ اور ذمہ داری کا احساس. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سامنے والے لوگوں کی سوچ کیسی ہے. کیا وہ دین کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ان میں ذمہ داری کا احساس ہے؟ کیا وہ رشتوں کی قدر کرنے جانتے ہیں؟ صرف پیسہ یا بڑھا کر خوشی کی ضمانت نہیں ہوتا. اگر انسان میں خوف خدا، ذمہ داری اور رشتوں کی قدر نہ ہو تو وہ زندگی میں سکون نہیں رہتا. ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، عزت کرے اور رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے. آخر میں یہی کہا جائے گا کہ رشتہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے اس فیصلے میں جلد بازی یا صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنا انسان کو بعد میں پریشان کر سکتا ہے. ہمیشہ دعا کریں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور ان 3 باتوں کو ضرور یاد رکھیں تاکہ آنے والی زندگی سکون، عزت اور خوشنودی کے ساتھ گزر سکے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب میں اچھا گھر لکھے جہاں اسے عزت ملے، محبت، سکون اور اپنائیت ملے.
اللہ ہر بیٹی کو ایسا شوہر عطا کرے جو اس کی قدر کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینے والا ہو۔ یا اللہ ہر بیٹے کو بھی نیک، سمجھدار، با اخلاق اور وفادار بیوی عطا فرما جو اس کے دل کا سکون بنے، اس کے گھر کو محبت سے بھر دے اور اس کے والدین اور رشتہ داروں کی عزت کرے۔ یا اللہ اس گھر میں خوشیاں عطا ہوں، یہاں رشتے کے فیصلے ہونے والے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نرمی، محبت، سمجھداری اور خوف خدا پیدا فرما تاکہ رشتہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ سکون اور خیر و برکت کے لیے قائم ہو۔ اللہ ہر ماں باپ کی پریشانیاں آسان فرمائے اور ہر ایک شخص کو بہترین نصیب عطا فرمائے جو ایک اچھی اور پاکیزہ رشتے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھے رشتے، محبت اور سکون عام ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نصیب بہترین فرمائے، آمین یا رب العالمین۔